یعنی ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مسلمان دنیا کے اندر بلا شرکت غیر واحد سپر پاور، ایک زمانہ ایسا آیا اور وہ صدیوں تک رہا ہے کہ جس میں کوئی دوسری طاقت مقابلے میں آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتی یہ صورت. یا پھر دنیا کی تاریخ میں ایک بار پھر یہ صورتحال امریکہ کے ساتھ اب ہوئی ہے. ایک بڑی طاقت وجود میں آ گئی ہے جو اپنے آپ کو تہذیبی لحاظ سے بھی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی بہت برتر سمجھتی ہے. ہم نے پہلے بھی جہاد سے برتری حاصل کی تھی، اب بھی ہم جہاد کر کے دنیا کے اوپر اپنا علم گاڑ دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس نے تحریک مجاہدین کو وجود بخشا، یہی وہ چیز ہے جس نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا آمادہ قتال کیا، یہی وہ چیز ہے جس نے مراکش میں اور بعض اور جگہوں پر بعض تحریکیں منظم کرنے کی طرف مسلمانوں کا آمادہ کیا، یہی وہ چیز ہے جس کا ایک مظاہرہ آپ نے طالبان کے یہاں دیکھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے تحت سعید الصحاب کہہ رہے تھے کہ اب چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم امریکیوں کو ان کے ٹنکوں میں جلا کر بسم کر دیں. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات صحابہ کرام کو بہت واضح طریقے پر سورہ انفال میں بتا دی تھی کہ دیکھو صورتحال یہ ہے کہ تم حق پر ہو، انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھے ہو، تم کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن برتری کا فیصلہ ایک نسبت تناسب کے ساتھ ہوگا. بدر سے پہلے 1:10 سے اور بدر کے بعد 1:2 سے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ وہ ان کو یہ کہتے کہ نہیں 1:2 کیا اور 1:10 کیا، تم اطمینان کے ساتھ ایک حقہ بھرو بیٹھ جاؤ، اس کی ہم چلم سے انشاءاللہ دنیا کو فتح کر لیں. یہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ہمارے بہت سے رہنما جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. اصل میں تو دنیا میں امام مہدی کے ظہور کی تیاری ہو رہی ہے، اور جلد یا بدیر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو جائے گا اور اس کے بعد مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہو جائے گا. قرآن اس طرح کی ہر چیز سے بالکل خالی ہے. وہ ایک دوسری بات کہتا ہے، صاف صاف الفاظ میں یہ بتاتی ہے کہ یافت کی نسلوں کا غیر معمولی اقتدار اور غلبہ ہے جس پر دنیا کو ختم ہونا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں حضرات، سانحہ افغانستان کے بعد ہم مسلمانوں کو اس پچھلے مہینے میں ایک دوسرے بڑے صدمے سے گزرنا پڑا ہے. ہر حساس مسلمان کا دل اس پر رنجیدہ ہے. بچے، بوڑھے، جوان، ہماری ہی قوم سے تعلق رکھنے والے بچے، بوڑھے اور جوان، ان کے جسموں کے پرخچے اڑتے دیکھے ہیں. ایک ایسی سرزمین جس کے ساتھ ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں، ہماری تاریخ وابستہ ہے، جس میں ہماری بڑی جلیل القدر ہستیاں آسودہ خاک ہیں، اس پر اس دور کی ایک بڑی سپر پاور حملہ آور ہوئی ہے، اور اب کم و بیش اس کا قبضہ اس پر مستحکم ہو چکا ہے. اس بڑے حادثے کا پس منظر کیا ہے، اس کو ہم مسلمانوں کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے تھا اور اب دیکھنا چاہیے. ہم نے یہ حادثہ اور اس سے پہلے کے حوادث پیدا کرنے میں خود کیا کردار ادا کیا ہے، اور آنے والے دور میں اگر یہی رویہ قائم رہا تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں. میں ان چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے مقامات بھی آئیں جو ہمارے جذبات کے خلاف ہوں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے ہمیں جس چیز کی تربیت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں، علم و عقل کی روشنی میں چیزوں کا جائزہ لیں. کسی چیز کو بھی اپنے لیے جذبات اور تعصبات کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ بہت بیلاگ طریقے سے اسے دیکھنے کی کوشش کریں. اس میں اگر ہمارے لیے کوئی عبرت کے اسباق ہوں تو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سنن کو سمجھنے میں اس سے کچھ مدد ملتی ہو تو اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اس کے بارے میں کیا رہنمائی دے سکتے ہیں. یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں ہے. پچھلے 300-400 سال کے دوران میں بار بار اس طرح کے سانحے ہوئے، اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ یہ بات مانیں گے کہ
ہماری قیادت نے، عام مسلمانوں نے ان مواقع پر جو رویے اختیار کیے وہ کم و بیش یکساں، یعنی ان میں کوئی خاص فرق نہ پہلے واقع ہوا نہ اب واقع ہوا ہے۔ ہندوستان میں قریب کی تاریخ کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو جنگ آزادی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے بعض یو پی کے علاقوں میں لوگوں نے جہاد کا علم بلند کیا، اس میں بڑے حوادث ہوئے۔ سید احمد شہید نے ہندوستان میں سکھوں کے خلاف ایک بڑا اقدام کیا اور تحریک مجاہدین منظم کی، اس کے کچھ نتائج نکلے۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے واقعات و حوادث ہوئے کہ جن میں جذبات آسمان پر پہنچے، بڑی توقعات وابستہ کی گئیں۔ معلوم ہوا کہ اسی ایک واقعے میں در حقیقت ہماری نشأت ثانیہ کے سارے خوابوں کی تعبیر مضمر ہے، لیکن خواب تھا جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، کوئی چیز بعد میں قائم نہیں رہی۔ ایک شدید مایوسی آپ پچھلی تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، اس کے بعد پیدا ہوئی۔ پھر اس مایوسی سے بہت سی نئی قوتیں اٹھیں، انہوں نے اس مایوسی کی کچھ تعبیریں کیں، وہ تعبیریں پھر کئی نئی تحریکوں کا باعث بنیں۔ تو یہ ایک پوری داستان ہے، اس داستان ہی کا ایک باب ہے جو ہم نے خود اپنے سامنے ان دنوں ورق لٹتے دیکھا ہے، اور اس درماندگی اور اس عجز کے ساتھ دیکھا ہے کہ جس طریقے سے کوئی تماشا دیکھنے والا تماشا دیکھتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جدید ٹیکنالوجی نے ہر چیز گھر میں پہنچا دی ہے۔ آپ جنگ بھی ہو رہی ہے اور میلوں کے فاصلے پر ہو رہی ہے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بے بسی کے ساتھ ایک پوری قوم تباہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسانوں کے پکش اڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحراؤں میں فوجیں کس طریقے سے پیش قدمی کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے کیا رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ قدیم تاریخ کے بہت سے ایسے سانحے ہوں کہ جن کو اس طرح لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن اس زمانے میں ہم نے اس کو اسی طرح دیکھا ہے۔ اور میں اپنے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہر دردمند مسلمان کے ساتھ یہی چیز ہوئی ہوگی کہ اس نے اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو ایک تماشائی کی جگہ پر محسوس کیا، جیسے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ رو بھی نہیں سکتا، وہ اپنا درد بھی نہیں بیان کر سکتا، وہ اپنے اوپر ہنس بھی نہیں سکتا، وہ کسی کو توجہ بھی نہیں دلا سکتا، وہ اس کو روک بھی نہیں سکتا، وہ اس میں کوئی کردار بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بس یہ ہے کہ دیکھ سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یا چیخ سکتا ہے، اپنے پروردگار کو پکار سکتا ہے، کہہ سکتا ہے اس سے کہ اس دنیا کے اوپر تو پروردگار معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی حکومت قائم ہے، یہ تیری دنیا ہے، تو کہاں ہے؟ یعنی اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی کہ جو کوئی دردمند اور حساس انسان کر سکتا ہو۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس سے پہلے جن اقوام کے ساتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ یعنی یہ واقعہ صرف ہمارے ساتھ نہیں گزرا، اس سے پہلے دنیا کی دوسری اقوام کے ساتھ بھی اسی سے ملتے جلتے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ تجزیہ اس کا ہونا چاہیے، اور اس میں ایک مختصر نشست میں شاید میں کچھ بہت خدمت تو نہ کر سکوں، لیکن اپنا زاویہ نظر ضرور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ خواتین و حضرات، اس دنیا میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کے مقابلے میں چند غیر معمولی خصوصیت رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جس وقت یہ چیزوں کے بارے میں غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو صرف اتنا ہی نہیں کرتا کہ اپنی جبلتوں کی ایک دنیا آباد کیے رہتا ہے، بلکہ اس کے اندر سے نظریات وجود پذیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے رسوم و رواج کو نئی جہت دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے لیے بعض ایسی امتیازات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو دوسروں کے مقابلے میں اس کو نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس کو ہم انسانی تہذیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی کسی موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں ہی کا ایک گروہ وحشت سے نکل رہا ہے، اس نے چیزوں کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اس کے لباس پر، لباس کی تراش خراش پر، اٹھنے بیٹھنے پر، اس کے آداب پر، اس کے ملنے جلنے پر، اس کے دوسروں سے معاملہ کرنے پر ایک نئی چھاپ نمودار ہو رہی ہے، اور اس سے کچھ امتیازی خصوصیات کسی فرد کی اور فرد سے آگے بڑھ کر کسی گروہ کی بننا شروع ہو گئی ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جو انسانوں کے مابین بتدریج امتیاز پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی شیر ہیں، چیتے ہیں، گھوڑے گدھے ہیں،
ان کے رنگ مختلف ہو جائیں گے، چند جبلی خصوصیات مختلف ہو جائیں گی، لیکن انسان اپنے اندر بعض اوقات اس طرح کے سارے اشتراکات رکھنے کے باوجود تہذیبی اعتبار سے مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا پورا وجود ایک بالکل مختلف سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ایک مختلف سانچے میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کے اندر وہ چیز پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ایک اور صلاحیت انسان کو دی گئی ہے. وہ صلاحیت یہ ہے کہ وہ اپنی اس تہذیب کو نشو و نما دینے کے لیے، اس کو تمدن میں بدلنے کے لیے، اس کے ذریعے سے اپنی گرد و پیش کی دنیا میں کچھ تغیرات کرنے کے لیے جو کچھ اس کو مادی کائنات دستیاب ہے اس میں توانائی کے نئے ذرائع دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ نئے ذرائع دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے بلکہ مادے کو توانائی میں بدلنے کی نئی نئی صورتیں بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کر جانوروں کے مقابلے میں انسان کی پوری فطرت کو ایک دوسرے زاویے سے سامنے لے. یعنی وہ اس دنیا کے اندر جس جگہ پیدا کیا گیا ہے وہیں نہیں رہتا، اس سے آگے بڑھ کر یہ سارے کام انجام دینا شروع کر دیتا ہے. وہ لوہے کا ایک ٹکڑا پکڑتا ہے اور اس کو پکڑنے کے بعد ایک ہتھیار میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ زمین سے تیل نکالتا ہے اور نکال کر اس کو ایک گاڑی بنانے میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ہواؤں پر تصرف حاصل کر لیتا ہے، فضاؤں پر تصرف حاصل کر لیتا ہے، پانی پر تصرف حاصل کر لیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے حیرت انگیز چیزیں وجود میں لانا شروع کر دیتا ہے. یہ جو موجودہ زمانے میں جو کچھ وجود میں آیا ہے یہ تو حیرت انگیز ہے ہی. اس سے پہلے بھی انسانی تمدن کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ وہ سفر بہت سست تھا، اس میں یہ تیز گامی نہیں تھی، لیکن تہذیب کی تشکیل کا کام مختلف زاویوں سے مختلف قومیں، مختلف تمدن انجام دے رہے تھے، اور توانائی کے ذرائع کی دریافت ہی در حقیقت ان کے درمیان کچھ وصل و فصل کے مسائل پیدا کر رہی تھی. یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک تیسری چیز انسانیت کے اندر مشترک طور پر موجود ہے، وہ فرد میں بھی موجود ہے. اور فرد جب ایک جماعت، ایک نظم، ایک ریاست، ایک قوم، ایک تہذیب بنتا ہے تو اس وقت بھی اس میں موجود ہوتی ہے وہ اس کی تفوق کی جبلت ہے. وہ دوسروں پر اپنے آپ کو برتر دیکھنا چاہتا ہے اور برتر رہنا چاہتا ہے. اور یہ جو برتری کی خواہش ہے یہ اتنی غیر معمولی ہے کہ اگر کبھی آپ اندر اتر کر تجزیہ کریں تو یہ معمولی سے معمولی انسانوں کے اندر بھی اسی طریقے سے روبہ عمل ہوتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر بڑے سے بڑے لوگوں میں بھی اسی طرح روبہ عمل ہوتی ہے. اسی کے شاخسانے اور اسی کے کارخانے ہیں جس سے تہذیب اور تمدن کے بے شمار مذاہب بدلتے چلے آتے ہیں. یہ ایک حد میں ہوتی ہے تو اپنے اندر کچھ جمالیات رکھتی ہے، حسن رکھتی ہے، اور کسی حد تک انسان کے لیے احتزاز کا باعث بنتی ہے. یہ اپنے حدود سے آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وحشت بنتی ہے، اور اسی انسان کو تہذیب کے سارے لبادے اوڑھنے کے باوجود جانور بنانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر معلوم نہیں اس مقام تک لے جاتی ہے کہ جس مقام پر جا کر، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اوپر مہذب انسانوں کی نہیں ابلیس کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جو سارا عمل ہے انسانی زندگی میں اور انسانی تاریخ میں، آپ اس کو مختلف ادوار میں دیکھ سکتے ہیں. اصل میں اسی عمل کا ایک نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ تفوق، برتری مجھے حاصل کرنی، آگے بڑھنا ہے، دوسروں کے اوپر اپنے کسی نہ کسی نمایاں خصوصیت اور امتیاز کو بالکل مستحکم طریقے پہ وارد کر دینا ہے، ان کو اسے ماننے پہ مجبور کر دینا ہے، اعتراف کرنے پہ مجبور کر دینا ہے. یہ جو چیز ہے آپ فرد کو بھی دیکھیں گے، اگر یعنی اپنے گرد و پیش کا کبھی جائزہ لے کر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ماہرین نفسیات ٹھیک کہتے ہیں کہ انسان کے ارتقاء میں بڑے ڈرائیو کا کام کرتی ہے، یعنی یہ اس کے لیے بڑا محرک ہوتی ہے، یہی اس کو آگے بڑھاتی ہے. لیکن یہی آگے بڑھانے والی چیز کیونکہ دوسرے لوگوں پر تفوق پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات وحشت میں بدل جاتی ہے. انسانی تہذیب کے ارتقاء میں جب انسان نے قبائل کی شکل میں رہنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے کچھ لوگ نمایاں ہوئے کہ وہ اس کی قیادت کریں، تو پہلے ان قوموں کے اندر تفوق کی ایک جبلت نمایاں ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ان کی اپنی سرداریاں، ان کی اپنی قوتیں دوسروں کو دبانے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئی. یہ جو آپ نے مثال کے طور پر، میں قدیم تاریخ میں جانے کی بجائے اور اس کی مثالیں دینے کی بجائے یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ عامل لوگ کیا ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، اقتدار اس کو مل گیا ہے، اپنی قوم پر اقتدار مل گیا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ گلی گلی اس کے مجسمے لگے ہوں، ہر شخص اس کو سلام کرے، اس کی ایک آواز پر لوگ جھک جائے، کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت نہ کر سکے، کسی میں سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو، وہ جو کہے مانا جائے، جس طرف اشارہ کرے اس کے اشارہ ابرو پر ایک پوری کی پوری کائنات تبدیل ہو جائے. یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان میں بعض اوقات نمودار ہوتا ہے، اور انسان میں جب اس کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ ذرائع اور وسائل بھی ہوتے ہیں تو بڑی قوت کے ساتھ نمودار ہو کے وہ چیز بن جاتا ہے جس کے کچھ مظاہرے ہم نے اس پچھلے عرصے کے دوران میں خود اپنے سامنے دیکھے، اور انسانی تاریخ میں تو اس کی مثالیں بھری پڑی.
یہی چیز اس سے آگے بڑھتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک پوری قوم کی نفسیات بن جاتی ہے، اور جب ایک پوری قوم کی نفسیات بن جاتی ہے تو پھر اس قوم کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اس کے پاس تہذیبی لحاظ سے دوسروں کے مقابلے میں برتر ہونے کا احساس بھی ہے، اس نے توانائی کے برتر ذرائع دریافت بھی کر لیے ہیں، اور تفوق کی جبلت اندر سے زور کر رہی ہے کہ وہ دوسروں پر اپنا نہاب قائم کرے تو وہ آگے بڑھتی ہے۔ یہ اسکندر اٹھا اور اس نے اٹھ کر ہندوستان پر تک پہ طاقت کر لی، دارا کی سلطنت معلوم نہیں کہاں کہاں تک پھیل گئی، سیزر نے معلوم نہیں کن دنیا کو فتح کر لیا، ہینیبال نے معلوم نہیں کیا کیا کارنامے انجام دے دیے۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جن جگہوں پر وہ پیدا ہوئے تھے، جن قوموں میں ان کو اقتدار حاصل ہوا تھا، وہ اگر چاہتے تو وہیں رہ سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس تہذیبی برتری کی کچھ علامات نمایاں ہو گئی ہیں، جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر اپنا تفوق قائم کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس مقصد کے لیے باقی دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہو سکتی ہے، تو نکل کھڑے ہوئے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں اس چیز کا ظہور ہوتا ہے تو ہمیں کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن قدیم تاریخ پڑھتے ہوئے ہم ان فاتحین کی فتوحات کے افسانے کتنے شوق سے پڑھتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس سے بھی حد اٹھا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں فاتح اٹھا، اٹھ کے اپنے ملک کی سلطنت نکلا، اس نے فلاں کو اس میدان جنگ میں شکست دی، فلاں کو اس میدان جنگ میں شکست دی، وہ ملکوں کو طاقت کرتا ہوا، قوموں کو رونتا ہوا فلاں علاقے تک پہنچ گیا، فلاں زمانے کو اس نے فتح کر لیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ہر کمالے راز والے وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ہوتا۔ اب اس کا ایک نتیجہ دنیا کی تاریخ میں خاص دور میں آ کر، یعنی کم و بیش پچھلے 4-5 ہزار سال میں ہم نے اس کے مظاہر دیکھے ہیں، یہ نکلا ہے کہ دنیا ذرا قریب ہوئی ہے، اور جب قریب ہوئی ہے تو وقتاً فوقتاً دنیا میں بعض سپر پاور وجود میں آ گئی، یعنی ایسی سلطنتیں وجود میں آ گئی ہیں کہ جن سلطنتوں نے جتنا ممکن حد تک اپنا دائرہ بڑھانا چاہا بڑھا لیا، اس کے بعد باقی دنیا کو خواہی نہ خواہی ان کے ساتھ معاملہ کر کے رہنا پڑا۔ سلطنت ایران، سلطنت روما، اور اس کے بعد خود مسلمانوں کی مختلف سلطنتیں، جیسے عباسیوں کی سلطنت، جیسے اندلس میں امویوں کی سلطنت، جس طرح اس کے بعد عثمانیوں کی سلطنت، ہمارے ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت، یعنی یہ جو مختلف سلطنتیں ہیں، یہ جب اس طریقے سے قائم ہوئی ہیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو وہی تینوں اجزاء ہیں جو ان میں بھی کار فرما نظر آئیں گے۔ دوسروں کے مقابلے میں تہذیبی برتری کا احساس ہوگا، اس تہذیبی برتری کے ساتھ یہ بات بھی لازماً ہوگی کہ توانائی کے ذرائع پر یا زیادہ کنٹرول ہوگا یا اس کی برتر صورتیں قابو میں آ گئی ہوں۔ یعنی ممکن ہے کہ پتھر کے ہتھیاروں نے لوہے کے ہتھیاروں کی شکل اختیار کر لی ہو، ممکن ہے کہ لوہے کے ہتھیاروں نے آگے بڑھ کر کچھ کشتیوں اور بادبانی جہازوں کی صورت اختیار کر لی، اور ممکن ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر کسی بڑی بحری بیڑے کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہوں، اور ممکن ہے کہ فضاؤں پر کسی کو پرانی قائم ہو گئی ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ، اور پھر تفوق کی وہی جبلت، عثمانیوں کا علم پوری دنیا پر لہرا رہا ہے، وہ جدھر دیکھتے ہیں دنیا ان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جس قوم سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، جس کی نفسیات سے ان کا توازن قائم ہو جاتا ہے، جس سے وہ ہمانگ ہوتے ہیں، وہ اس کو برا نہیں محسوس کرتے۔ یعنی آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ عثمانی سلطان نے ہنگری کو پامال کر دی، اس نے آسٹریلیا فتح کر لیا، اس نے البانیہ کے اوپر اپنا علم لہرا دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا کہنے، یعنی ہماری فتوحات آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب وہی چیزیں جو ہیں وہ جن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو ایک بالکل دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے وہ ظلم ہوتا ہے، ان کے لیے وہ بربریت ہوتی ہے، ان کے لیے وہ وحشت ہوتی ہے، ان کے لیے وہ جو لرز ہوتی ہے، ان کے لیے ملک گیری ہوتی ہے، یعنی ان کے ہاں اس کے لیے ایک دوسری اصطلاحات وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پورا عمل ہے جو انسانی تاریخ کے دوران میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اس سارے عمل کے دوران میں جس چیز کو بنیاد بنایا ہے، یعنی انہوں نے اس عمل کو جیسے کہ یہ ہو رہا ہے اس کو تو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ شاید انسان جب تک انسان ہے، جب تک وہ ایک تہذیبی حیوان کی حیثیت رکھتا ہے، جب تک اس کی فطرت اس نوعیت کی ہے کہ وہ نئے نئے ذرائع دریافت کر کے دوسروں کو اپنا تفوق قائم کرتا چلا جاتا ہے، اس عمل کو تو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جہاں سے تفوق کی یہ جبلت وحشت کی طرف مائل ہوتی ہے اس کو اپنا مخاطب بناتے ہیں، اور مخاطب بنا کی کوشش کرتے ہیں کہ فرد کی حیثیت سے بھی اور اجتماع کی حیثیت سے بھی اس کو اخلاقی حدود کا پابند کریں۔ یعنی اخلاقی حدود کا پابند کرنا، اسی چیز کو ہماری دینی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آلائشیں آتی ہیں انسان کے اوپر، بڑھتا ہے آگے جب وہ
تفوق حاصل کرتا ہے، برتری حاصل کرتا ہے، جو علائشیں آتی ہیں، جو وحشت پیدا ہوتی ہے، اس کو ان حدود کا پابند رکھا جائے جو اخلاق کے اندر مسلمہ حدود ہیں، جن حدود کی انبیاء علیہ السلام تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے وہ فرد کو بھی مخاطب کرتے ہیں، یعنی فرد دیکھیے اپنے اپنے دائرے کے اندر وہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا ہوتا ہے، کچھ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، کچھ رشتوں میں بڑا ہوتا ہے، کچھ رشتوں میں چھوٹا ہوتا ہے، کچھ برادریوں میں بڑا ہوتا ہے، کچھ برادریوں میں چھوٹا ہوتا ہے۔ برادریاں مل کر دوسری برادریوں کے معاملے میں ایک تفوق اور برتری کی جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان سے نیچے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد قومیں، اور اس کے بعد سلطنتیں، اور پھر سپر پاورز، جن کے ذریعے سے اس دنیا کا نظم جب سے ہم دیکھ رہے ہیں چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو ان سب موقعوں کے اوپر انبیاء علیہ السلام یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ انسان کو فرد اور اجتماع دونوں اعتبارات سے مخاطب کر کے اس کو وہ اخلاقی حدود بتائیں جن کے اندر اس کو رہ کر کوئی کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ جنگ بھی ہوتی ہے، جدال بھی ہوتے ہیں، حملے بھی ہوتے ہیں، دوسری قوموں کو مفتو بھی کیا جاتا رہا ہے، تو ہم ایک ہی اصول ہے جس کی بنیاد پر اس کے بارے میں یا مطمئن ہوتے ہیں یا مضطرب ہوتے ہیں، اور وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کام کا کوئی اخلاقی جواز ہے؟ یعنی یہ اگر اقدام کیا جا رہا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو مار دیا جائے، یہ ایک بڑا جرم ہے، غیر معمولی جرم ہے۔ یہی کام ایک جج جب مسند پر بیٹھ کر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے انصاف کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک انسان کے قتل کا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اس کی گردن میں پھانسی کا رسہ ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس کے پاس حق تھا، کیونکہ اس نے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو انصاف کے لیے اور ظلم و عدوان کے خلاف جب قومیں اقدام کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس اقدام کے لیے اخلاقی جواز۔ چنانچہ ہمارے ہاں یعنی ہمارے دین میں جنگ و جدال کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ خود ہمارے پیغمبر نے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارے دوسرے پیغمبروں نے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور بعض دوسرے پیغمبروں نے بھی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جن میں انہوں نے تلوار اٹھائی۔ تو کیا چیز ہے کہ جو آج کسی کے تلوار اٹھانے اور ان کے تلوار اٹھانے کو ممتاز کرتی ہے؟ کیا چیز ہے کہ جو اسی جنگ کو ایک مقدس کام بنا دیتی ہے اور اسی کو ایک قابل نفرت چیز بنا دیتی ہے؟ وہ کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ تو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ معلوم کریں گے کہ اس میں کوئی چیز اس کے سوا نہیں ہے کہ ایک چیز ایک اقدام کے لیے اخلاقی جواز رکھتی ہے اور دوسری چیز اخلاقی جواز اپنے اندر نہیں رکھتی۔ چنانچہ ہمارے ہاں دین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہے، صحابہ اکرام نے تلوار اٹھائی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سے صالحین نے تلوار اٹھائی ہے۔ بلکہ قرآن نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء کے ساتھ لوگوں نے جنگ و جدال اور قتال کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ کس اصول پر کیے ہیں؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اگر تو کسی اخلاقی قدر کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اگر کسی انصاف اور عدل کے اصول کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اگر انسانوں کو امن دینے کے لیے کیا گیا ہے، اگر کسی فساد کا کلا کما کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو انسانی ضمیر مطمئن ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہوا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی ایک مجرم کے خلاف جب اقدام کیا جاتا ہے تو ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک قدرت کے قانون کے مطابق کر دیا گیا ہے، لیکن جب ظلم کرنے کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے تو پھر اس کے اخلاقی جواز کے اوپر کوئی مطمئن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو تہذیبوں کے اندر جو تفوق کا عمل ہے اور دوسروں پر چڑھ دوڑنے کا عمل ہے اور اپنی برتری قائم کرنے کا عمل ہے، یہ عمل بالکل ایسی ایک جبلت ہے جیسی کہ حیوانی جبلتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے اندر جو پوٹینشل کار فرما ہے وہ کسی اخلاقی جواز کے ساتھ اقدام کرتا ہے تو لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا بھی ممکن ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ قابل تحسین اقدام بن جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو قابل نفرت اقدام بن جاتا ہے، اور پھر انسان ایک لمبے عرصے تک یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ خود انسانیت کے نام پر وحشت کا ارتکاب کیا گیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا ہے جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانوں کے جنگ و جدال کے اقدامات یا قوموں کے خلاف اقدامات میں وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کو ایک بہتر کام بنا دیتی ہے اور کیا چیز ہے کہ جو اس کو ایک قابل نفرت کام بنا دیتی ہے۔ ہم مسلمان دنیا کے اندر جب اس مقام پر پہنچے اور ایک برتری کے مقام پر اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے لحاظ سے کھڑے ہوئے تو ہم نے بھی دنیا کی بہت سی قوموں کے خلاف اس نوعیت کے اقدامات کیے۔ ہمارے اقدامات بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا اسی دقت نظر کے ساتھ جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ کیا وہ اس اخلاقی جواز کے حد میں آتے تھے کہ جس کا ہم دوسروں کے اقدامات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور دوسروں کے اقدامات کو بھی اسی اصول کے اوپر رکھ کر دیکھا جائے کہ کیا وہ اس
دائرے کے اندر آتے ہیں جس دائرے کے اندر ان کو آنا چاہیے۔ چنانچہ اس موقع پر جبکہ ہم ایک صدمے کی کیفیت میں ہیں اور ایک بڑا حادثہ ہمارے ساتھ گزرا ہے اور ہماری ہی ایک سرزمین، ہماری تاریخ سے وابستہ ایک سرزمین، ہمارے جذبات سے وابستہ ایک سرزمین پر ایک دوسری قوم کا قبضہ ہوا ہے، اور جب کہ اس کے ساتھ بہت سے دوسرے مسائل اور معاملات بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں، تو یہ چیز سب سے پہلے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس معاملے کی نوعیت کو متعین کر کے دیکھیں۔ اس معاملے کی نوعیت کو متعین کرنے کے معاملے میں اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پوری کی پوری انسانیت نے بھی ایک فتویٰ دیا ہے، اور اگر آپ اس کو دو لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز بیان نہیں کیا جائے۔ یعنی اس کو اگر آپ کسی جگہ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں تو اسی جگہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں جس کا میں نے انسانی تاریخ میں پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یعنی ایک تہذیب اپنی برتری کی نفسیات میں مبتلا ہے، ایک تہذیب کو توانائی کے ذرائع پر غیر معمولی قدرت حاصل ہو گئی ہے، اس نے اپنی اس قدرت سے ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ ایک سپر پاور کی حیثیت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی اس برتری کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اور یہ دنیا کے اندر جتنی سپر پاورز بھی رہی ہیں، اور اس میں مسلمان مستثنا نہیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی سپر پاورز بھی رہی ہیں ان کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ اب ہم اپنی اس تہذیبی قوت کو برقرار رکھیں گے، اب کسی چیلنج کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، مستقبل میں جہاں جہاں چیلنج پیدا ہونے کا امکان ہے اس کے راستے بند کر دیں گے، جس جگہ سے خطرہ ہو سکتا ہے اس خطرے کا سدباب کر دیں گے، ہم اپنے مقابلے میں کسی اور قوت کو آسانی کے ساتھ اٹھنے نہیں دیں گے۔ یعنی یہ چیز جو ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس سے در حقیقت فتوحات، ملک گیری، برتری، تفوق، وحشت، اقدامات، تہذیبوں کا آگے بڑھنا، جنگ و جدال کے بازار گرم کرنا، قوموں کو رون ڈالنا، یہ وجود میں آتا رہا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہی چیز اگر کسی اخلاقی جواز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو تو پھر یہ انبیاء علیہم السلام کا، صالحین کا عمل بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس معاملے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری کی پوری، یعنی افغانستان پر جب حملہ ہوا ہے تو چونکہ معاملات کی نوعیت اس طرح کی بن گئی تھی کہ اس میں دو رائے ہو سکتی تھیں، لیکن انسانیت نے بحیثیت مجموعی اس موقع کے اوپر، اور اس میں کسی مذہب کی تفریق نہیں رہی ہے، یعنی وہ مسیح ہو، وہ بدھ ہو، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، بحیثیت مجموعی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس اقدام کے پیچھے کوئی اخلاقی جواز نہیں، یعنی یہ ٹھیک ٹھیک اسی جگہ سے پیدا ہوا ہے جس جگہ سے برتر تہذیبوں اور سپر پاور کے اقدامات پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر یہ بات جو ہے یہ مزید کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی، آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، میں بھی محسوس کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ایک دوسرے پہلو سے بھی جائزہ لے لینا چاہیے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے کوئی آج امریکہ کے معاملے میں نئی چیز نہیں ہے، یعنی اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر مجھے اجازت دیں آپ تو میں یہ عرض کروں گا کہ خود ہم مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت سے بعد میں ان کے جو مختلف خاندان حکمران ہوئے ان کے اقدامات کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بنو امیہ کے بعض اقدامات بھی، بنو عباس کے بعض اقدامات بھی، اور عثمانیوں کے بہت سے اقدامات، اور پھر جو سلطانیہ قائم ہوئی جس میں خوارزم شاہ کے اقدامات ہیں، جس میں مغلوں کے اقدامات ہیں، جس میں اور بہت سے اقوام کے اقدامات ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو آپ سب ان اقدامات کے اندر یہی ایک چیز دیکھیں، یعنی یہی ایک چیز ہے جو آپ دیکھیں، ایک برتر قوت دنیا پر اس کا غلبہ قائم ہے، اس کے پاس توانائی کے برتر ذرائع ہیں، اس نے دنیا میں ایک بڑی سلطنت قائم کر لی ہے۔ اب وہ محسوس کرتی ہے، وہ طاقت محسوس کرتی ہے کہ کسی جگہ پر خطرے کا امکان ہے، وہ طاقت محسوس کرتی ہے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے، وہ طاقت محسوس کرتی ہے کہ اس کے مستقبل کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے، اس نے توانائی کے کچھ ذرائع ایسے ہیں کہ جن کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ مستقبل کی کسی ابھرتی ہوئی طاقت کے بارے میں یہ خیال کرتی ہے کہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے اس مقام پر اسے ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے اس اصول کے اوپر مسلمانوں نے بھی اپنی تاریخ میں بہت سے اقدامات، اس اصول کے اوپر سلطنت روما نے بھی اپنی تاریخ میں بہت سے اقدامات کیے ہیں، اس اصول پر ایرانیوں نے بھی اپنی تاریخ میں بہت سے اقدامات کیے ہیں، اور اس اصول کے اوپر برطانیہ عظمیٰ جب دنیا میں ایک سپر پاور تھی اس نے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں، اور اسی اصول کے اوپر امریکہ نے بھی اس وقت اور اس سے پہلے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ یہ اس زمانے میں کچھ بہت اجنبی کیوں لگے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دوسری جنگ عظیم ہوئی تو یہ جنگ عظیم اگر آپ اس کے پس منظر کا مطالعہ کریں تو اس وقت دنیا کے اندر جو ہماری سلطنت کے ختم ہونے کے بعد سپر پاور وجود میں آ رہی تھی، یعنی ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک بڑی سپر پاور ختم ہو رہی ہوتی ہے
اور پھر مختلف قوتیں ایک کشمکش پیدا کرتی ہیں کہ اب کس کو آگے بڑھنا ہے۔ آپ اس زمانے کی اگر تاریخ دیکھیں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ ایک طرف برطانیہ عظمیٰ ہے جو اپنی بحری طاقت کے بلبوتے پر، دوسری جانب فرانس اسی نوعیت کی طاقت کے بلبوتے پر، تیسرے بلندیزی اسی طاقت کے بلبوتے کو پوری دنیا پر چھا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ہماری سلطنت کے حصے بکھرے کر کے مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی سلطنتوں کو بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ایک جزیرہ نما سے اٹھ کے بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہونے کا عمل شروع تھا۔ اس کے پیچھے وہی محرکات تھے، چونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ اجنبیت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس میں تو یہ تھا کہ بابر گھوڑے پر سوار ہو کے آیا، اس نے ابراہیم لودھی کی شکست دی، اس کے بعد ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر رہے، لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس میں اخلاقی جواز کوئی اتنا زیر بحث نہیں آتا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ جو سلطنتیں جس زمانے میں ہماری جگہ لینے کی کوشش کر رہی تھیں، تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ خود ان کے اپنے ہاں سے دو قوتوں نے ان کو چیلنج کر دیا۔ یعنی یہ اپنے حصے بکھرے کرنے، آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کی تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ہے کہ یہاں خود ہندوستان کی سرزمین پر فرانسیسیوں میں اور انگریزوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں۔ اسی طرح سے انڈونیشیا اور اس کے مختلف مقامات کے آپ معلوم ہے بلندیزیوں نے لڑ بھڑ کر ہی اپنا اقتدار قائم کیا۔ تو ایک تقسیم ہو گئی تھی کہ یہ کچھ ہماری کالونیز ہیں، ان میں ہم اپنا تفوق قائم کر لیں گے۔ اب ذرا کچھ وقت لگنا تھا کہ ان میں مزید آگے کون بڑھتا ہے، زیادہ برتر طاقت کون بنتا ہے، اور اس میں بھی یہ بالکل واضح تھا کہ برطانیہ عظمیٰ کو یک گنا برتری حاصل ہے باقی قوتوں پر، کہ اس دوران میں خود مسولینی کی طرف سے، اطالیہ سے، اور جرمنی ہٹلر کی طرف سے جرمنی سے خود ان کو چیلنج کر دیا گیا۔ اور جب چیلنج کیا گیا تو ایک بڑی جنگ وجود میں آئی۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ ان میں سے پہلی جنگ کے بعد بھی یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ طے کرنے کی کوشش کی، یہ طے کرنے کی کوشش کی، لوگ اس کو عام طور پہ بیان کریں دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کی، یہ طے کرنے کی کوشش کی کہ آپس میں لڑ کر نہ مرا جائے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ایک قوت وجود میں آ گئی ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ذرا 19 20 18 17 کے فرق پر زیادہ قوتیں موجود تھیں، تو وہ آپس میں کیا چیز طے کر لیں کہ اگر کسی موقع کے اوپر کچھ مفادات کا ٹکراؤ ہو جائے تو بیٹھ کر طے کر لیا جائے، اگر کچھ لینے دینے پر معاملہ ہو سکے تو یہ کر لیا جائے، تاکہ جتنے بڑے پیمانے پر دونوں جنگ عظیم میں نقصان ہوا تھا وہ نقصان نہ ہونے پائے۔ تو پہلے آپ کو معلوم ہے کہ لیگ آف نیشنز اسی مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی، جس پر علامہ اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ من عظیم بیش نہ دانم کے کفن دوزے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختان۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ کچھ کفن چوروں نے مل کے قبروں کی تقسیم کے لیے ایک انجمن بنا لی۔ من عظیم بیش نہ دانم کہ کفن دوزے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختان۔ تو وہ خیر کچھ دیر کے بعد جو اس میں مختلف طاقتوں کے لو اور دو کے توازن کے مسائل تھے وہ ٹھیک طرح سے قائم نہیں رہ سکے، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے ختم ہو جانے کے بعد پھر ان لوگوں نے دوسری جنگ عظیم کے حوادث اور تجربات کو سامنے رکھا، پھر یہ اقوام متحدہ وجود میں آئی۔ اقوام متحدہ جب وجود میں آئی تو یہ تاثر دینے کی پوری دنیا کو کوشش کی گئی کہ یہ ایک ایسی انجمن ہے کہ جس نے انسانی حقوق کی علم بردار انجمن کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور دنیا کو انصاف دینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے اب جھگڑے امن کے ساتھ چکائے جائیں گے۔ یہ ایک ضرورت تھی، پروپیگنڈے کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، ورنہ دیکھیے کہ اس کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اس میں 5 طاقتوں کو ویٹو کا حق حاصل۔ گویا ویٹو کے حق کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ اگر ان 5 کے درمیان مفادات کی تقسیم کے معاملے میں اتفاق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اتفاق نہیں ہے تو پھر کوئی ایک دوسرے کو منمانی نہیں کرنے دے گا۔ یعنی یہ بھی گویا ایک طرح کی تقسیم تھی۔ یہ تقسیم چلتی رہی اور زیادہ دیر نہیں چلی، کوئی 35 40 50 سال تک دنیا میں اس سے کچھ خیر و خوبی کے کام بھی ہوئے اور کسی حد تک یہ توازن قائم رہا۔ اب کچھ پچھلے عرصے کے دوران میں، یعنی کوئی پچھلے 20-25 سال میں، امریکہ کی سپر پاور اسی تاریخی عمل کے تحت جس میں ایک تہذیب علمی فکری اعتبار سے برتری کے مقام پر پہنچتی ہے، جس میں توانائی کے ذرائع کی دریافت کا معاملہ دوسروں کے مقابلے میں واضح تفاوت میں آ جاتا ہے، بالکل اسی عمل سے گزری ہے۔ اور اس عمل سے گزرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اگر آپ اقتصادی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اس ایلیٹ کو وابستہ کر لینے کے لحاظ سے جو دنیا میں کیا جاتا ہے، اپنے محل وقوع کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے اپنی ٹیکنالوجی کی طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یوں نہیں رہ گیا تھا کہ 5 بڑے ہیں، بلکہ یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ ایک بہت بڑا وجود میں آ گیا، اور وہ ایک بہت بڑے کے چیلنج کرنے والی اگر کوئی طاقت تھی تو وہ کمیونسٹ روس تھا۔ یعنی اس کی جو سوویت یونین کی ایک بڑی سلطنت تھی جس کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک 60-70 سال تک سرد جنگ کی کیفیت رہی،
وہ ایک طاقت موجود تھی. وہ ہم مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم خدا کی زمین پر اس توازن کو قائم نہیں رہنے دیں گے اور امریکہ کے اعلیٰ کار بن کر اس کا خاتمہ کر دیں گے. چنانچہ ہو گیا. اور جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو اس کا خاتمہ ہو جانے کے بعد جو رہی صحیح کثر تھی وہ بھی پوری ہو گئی. اب ایک بڑی طاقت وجود میں ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا واقعہ، تاریخی واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کم ایسا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں، یعنی روما اور ایران تو دو قوتیں موجود تھیں، امریکہ اور سوویت یونین دو قوتیں موجود تھیں. اس سے پہلے بابل کی قدیم تہذیب اور حبشہ کی قدیم سلطنت دو قوتیں موجود تھیں. فرائنہ اور ان کے مقابلے میں عربوں کی سلطنت حمورابی وغیرہ کی دو قوتیں موجود تھیں ایک زمانے میں. تو عام طور پر اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں کہتا ہے نا کہ میں مختلف طاقتوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہوں، یہ ایک عمل رہتا ہے. یہ حادثہ جو ہوا یہ ایک مرتبہ ہمارے ذریعے سے ہوا تھا، یعنی ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مسلمان دنیا کے اندر بلا شرکت غیر واحد سپر پاور، ایک زمانہ ایسا آیا اور وہ صدیوں تک رہا ہے کہ جس میں کوئی دوسری طاقت مقابلے میں آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتی یہ صورت. یا پھر دنیا کی تاریخ میں ایک بار پھر یہ صورتحال امریکہ کے ساتھ اب ہوئی ہے کہ ایک بڑی طاقت وجود میں آ گئی ہے جو اپنے آپ کو تہذیبی لحاظ سے بھی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی بہت برتر سمجھتی ہے. اب یہ صورتحال جب وجود میں آئی تو ہم اصل میں اس غلط فہمی میں رہے ہیں پچھلے، اور یہ پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے. ہماری قیادت، ہمارے دانشور اس غلط فہمی میں رہے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت، حق خود ارادی، قوموں کا احترام، سرحدوں کا احترام، ان کے معاملات، یہ غالباً کوئی یعنی انبیاء علیہ السلام کی شریعت بن گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب باتیں کہی گئیں اور ان سب باتوں کے کچھ اثرات بھی ہوئے. دنیا نے کسی حد تک ان سے فائدہ بھی اٹھایا، کچھ مہلت بھی دنیا کو اس کے معاملے میں حاصل ہوئی. تاہم جو وہی بات کہ یہ سارے اخلاقی اصول بڑے برتر ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، انبیاء بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، انسانوں کو یہ بتائے جاتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر جو طاقت کی اپنی نفسیات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اخلاقی اصولوں کی آخری درجے میں پابند رہے. تو چنانچہ اب دیکھیے کہ اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے کے بعد یہ معلوم ہونا شروع ہو گیا تھا اور صاحب بصیرت لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک تو جو دنیا کے اندر چار دوسری طاقتیں ایک معاہدے کے تحت شامل ہو گئی تھیں حصہ بٹانے کے لیے، ان کے اور اس کے درمیان تفاوت بہت غیر معمولی ہو گیا ہے، لہذا ان سے اسے جان چھڑا لینی چاہیے. یعنی ایک چیز تو یہ بالکل صاف نظر آ رہی تھی کچھ عرصے سے کہ واقع ہو رہی ہے، اور دوسری جانب یہ بھی بالکل واضح تھا کہ دنیا کی تاریخ کا جو ایک سائیکل چل رہا ہے اس میں شاید آنے والے دور تاریخ کے سائیکل کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بڑی بڑی عظیم قدیم سلطنتیں حام کی نسل سے افریقہ میں قائم ہوئی. دنیا کی قدیم ترین بڑی سلطنتیں حام کی نسل سے یعنی سیاہ فام لوگوں سے قائم ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر دنیا کا اقتدار اور اس کی بڑی سپر پاور سامیوں کو منتقل ہوئی. سام کی جو نسل ہے اس کو منتقل، سامی نسلوں کے اندر بہت بڑی بڑی سلطنت میں عربوں کی بڑی سلطنت، عربوں کی سلطنت سے مراد مسلمانوں کی سلطنت نہیں بلکہ قدیم عربوں کی. حمورابی عرب سلطنت تھی جس نے دنیا کو پہلا قانون دیا ہے. بابل کی سلطنتیں، تو بہت بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آئیں اور وہ سامیوں کی زیادہ تر دنیا پر وہ حکومت کرتے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خود ہماری اپنی سلطنتیں مصر میں سامی سلطنتیں تھیں، اور ان سامی سلطنتوں کا پھر ایک دوسرا رخ خود ہمارے ہاں آ گیا تھا. عثمانی ترک در حقیقت وسط ایشیا کی یافت کی نسل سے، یعنی یہ خود ہمارے ہاں ہی ایک دوسری نسل کو منتقل ہونا شروع ہوا تھا. اسی انتقال کا اگلا عمل یافت ہی کی اولاد یعنی سیدنا نوح کے جو تیسرے بیٹے کی اولاد ہے، سفید نسلیں، ان کی طرف یہ انتقال کا عمل ہوا ہے. اور بظاہر اب یہ لگتا ہے کہ اس سائیکل کو زرد قوموں پر جا کر ختم ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت کی سپر پاور ہوگی وہ یہ محسوس کرے گی کہ یہ عمل اس سے قبل کے تاریخ کے اس دھارے میں شروع ہو جائے، وہ اپنے استحکام کا بندوبست کرے، جن جگہوں پر خطروں کا امکان ہو سکتا ہے وہاں خود پہنچ جائے، جہاں جہاں اس کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا تحفظ کر لے، جہاں سے وہ آنے والے امکانات کا گھیراؤ اور احاطہ کر سکتی ہے اس کے لیے اقدامات کر لے. تو یہ در حقیقت تاریخ کے ایک بڑے لمبے عمل اور انسانی جبلتوں کا ایک بڑا پرانا کھیل ہے جس کے توازن اور عدم توازن کی داستان اور جس کی تماشا گری ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے. اس میں سبق پڑھانے سے، اخلاقی اصول سکھانے سے اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اندرونی عمل اپنا کام شروع کر چکا ہے. اس کا ہدف اس وقت ہم مسلمان بنے ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں بنے بلکہ جس وقت عثمانی ترکوں کا زوال ہونا شروع ہوا ہے اس کے بعد سے مسلسل پہلے سفید اقوام کے ذریعے سے بنے ہیں، اب بھی بن رہے ہیں، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مستقبل میں زرد اقوام کی طاقت میں بھی ہمیں ہی اس کا ہدف بننا پڑے. یہ جو ہمارے ہدف بننے کا عمل ہے اس نے ہمارے ہاں بہت سے دینیاتی، بہت سے مذہبی مسائل پیدا کیے.
اور اب آخر میں ان کی طرف چند اشارات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ جو اس معاملے میں پیدا ہوا وہ ہماری دینی، مذہبی اور سیاسی قیادت کا رد عمل ہے۔ یعنی جیسے ہی یہ زوال شروع ہوا تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ زوال اور یہ کمال، یہ تفوق اور یہ برتری، اس کے اجزاء ہمیشہ وہی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سائنس ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اس کے تحت ہی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے مستثنا صرف وہ چند صورتیں ہیں جن میں خود پروردگار عالم نے انسانی تاریخ میں مداخلت کی، اور ظاہر ہے کہ وہ روز روز مداخلت نہیں کرتے، یعنی ورنہ یہی ایک عمل ہے جو جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ہمارے لیے بھی انہی اصولوں پر جاری رہا، یہ سفید قوموں کے لیے بھی انہی اصولوں پر جاری ہے، یہ کل زرد قوموں کے لیے جاری ہوگا تو انہی اصولوں پر ہوگا، یعنی تہذیبی برتری کے مظاہر نمودار ہوں گے۔ اسی طریقے سے توانائی کے ذرائع کی بعض نئی دریافتیں دوسروں کے مقابلے میں برتری کے مقام پر لے جائیں گی۔ اب وہ ایک بڑا نازک موقع ہوگا، یا اس میں اخلاقی اصول برتری حاصل کر لیں گے اور یا انسان کی تفوق کی جملت اسی کارفرمائی میں شامل ہوگا۔ یعنی یہ عمل ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہونا شروع ہوا ہے تو ہم نے اس کو ایک سائنسی عمل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم نے اس کو تہذیبی عمل کے طور پر بھی نہیں دیکھا، ہم نے اس کے عوامل کا جائزہ بھی نہیں لیا۔ ہم نے چونکہ اپنی نفسیات یہ بنا لی تھی کہ دنیا میں آخری حکومت ہماری قائم ہو گئی ہے، اب خدا ہمارا ہے اور ہم خدا کے ہیں، اس وجہ سے جو بھی کریں گے وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بیلاد قانون ہے جو اس نے دنیا میں قاعدہ بنا رکھا ہے، اس کے تحت یہ سلطنت ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے۔ ہمارے ہاتھ سے جب یہ سلطنت جاتی رہی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری ساری قیادت، ہمارا سارا علم، ہماری ساری دانش، ہماری ساری سیاست، ہماری ساری تدبیر سر جوڑ کر بیٹھتی اور یہ دیکھتی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ کیا کرنا ہے کہ سوال اٹھائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہی سوال سامنے آئے گا کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے یہ سب کچھ چھن گیا ہے۔ میں نے یہاں اس سے پہلے بھی شاید ایک لیکچر دیتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ وہ اسباب اس کے سوا کچھ نہیں ہوتے، ہمیشہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تہذیبی ارتقاء کے عمل کے اندر کیا حیثیت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اخلاقی اصولوں سے پیدا ہوتا ہے، نظریات سے پیدا ہوتا ہے، آپ کیا مانتے ہیں کیا چھوڑتے ہیں اس سے پیدا ہوتا ہے۔ توانائی کے ذرائع کو دریافت کرنے کے معاملے میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم مسلمان یہ چیز کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ یعنی ایک چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس ہماری تہذیبی تشکیل کے لیے اللہ کی کتاب تھی، ہم اس لحاظ سے منفرد قوم تھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب تھی۔ تو میں نے یہاں یہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہمارے علم اور عمل کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا، جس سے ہماری تہذیب صحیح سمت میں نشو و نما پاتی اور اپنی تہذیبی برتری کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوتی، وہ کم و بیش تیسری چوتھی صدی کے بعد ہمارے یہاں ختم ہو، یعنی قرآن کا تعلق ہمارے علم و عمل سے ختم ہو گیا۔ چنانچہ ہمارے تمدن کے اندر بتدریج وہ عناصر غلبہ پانا شروع ہو گئے کہ جن کو اپنی فطرت کے لحاظ سے زوال پذیر ہونا تھا۔ علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے مدنیت اسلام کے عنوان سے اس کو بیان کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ عناصر اس کے روح القدس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز درون۔ تو یہ تو ایک مثبت چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز درون، اس کے اندر جس چیز نے بنیادی کردار ادا کرنا تھا وہ روح القدس کا ذوق جمال تھا، اور روح القدس کا ذوق جمال تو قرآن تھا نا، قرآن کی تعبیر، قرآن کا حسن، قرآن کا پیغام۔ قرآن نے ہماری تہذیب کو کس جگہ کھڑا کیا تھا؟ علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہم اس سے الگ ہو چکے ہوئے تھے، ہمارا علم بھی اس سے مکمل طور پر غیر متعلق ہو چکا تھا، ہمارا عمل بھی اس سے غیر متعلق ہو چکا تھا۔ دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ توانائی کے برتر ذرائع کی دریافت، توانائی کے برتر ذرائع کی دریافت وہی چیز ہے جس کو آج آپ سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ہاں دنیوی علوم میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بجائے فلسفے اور تصوف کو غیر معمولی حیثیت حاصل۔ ہمارے ہاں کا جو ہماری کلاسیکی شخصیات میں جو آخری کلاسیکی شخصیت ہے وہ علامہ اقبال ہے یہاں پہ، اور آپ دیکھیے کہ ان کا اصل تعارف یہی ہے کہ وہ ایک فلسفی شاعر ہے، اور ان کی شاعری اور ان کی نثر کی کتابیں آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی دلچسپی میں تصوف غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ تو دونوں ہی چیزوں کا اشتغال ہمارے ہاں اصل چیز رہا۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ توانائی کے برتر ذرائع کیا دریافت کریں گی؟ صرف چارپائی پر لیٹنا سکھا سکتی ہیں، اور بھکشو بنا سکتی ہیں، اور گھر میں لے جا سکتی ہیں، اور تپسیا کرا سکتی ہیں، دونی روانے پہ آپ کو آمادہ کر سکتی ہیں، یہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ دونوں چیزوں کے ختم ہو جانے کے بعد ہم زوال آشنا ہوئے تھے۔ زوال آشنا ہو جانے کے بعد اب اس کا علاج بھی اسی میں تھا کہ ہماری ذہانت، دانش اور ہمارے رہنما اور لیڈر ان دونوں چیزوں کو ہدف بناتے، اور ہدف بنا کر اس امت کے اندر انہی دونوں چیزوں کے نشو و نما کی کوشش کرتے۔ انہوں نے اس چیز کو تو قابل اعتنائی نہیں سمجھا،
اس تجزیے کو بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا، اور زوال اور کمال کے اس اصول کو بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ ایک سادہ مقدمہ قائم کیا، اور وہ مقدمہ یہ قائم کیا کہ ہم نے پہلے بھی جہاد سے برتری حاصل کی تھی، اب بھی ہم جہاد کر کے دنیا کے اوپر اپنا علم گاڑ دیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے تحریک مجاہدین کو وجود بخشا، یہی وہ چیز ہے جس نے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا آمادہ قتال کیا، یہی وہ چیز ہے جس نے مراکش میں اور جگہوں پر بعض تحریکیں منظم کرنے کی طرف مسلمانوں کا آمادہ کیا، یہی وہ چیز ہے جس کا ایک مظاہرہ آپ نے طالبان کے یہاں دیکھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے تحت سعید الصحاف کہہ رہے تھے کہ اب چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم امریکیوں کو ان کے ٹنکوں میں جلا کر بسم کر دیں۔ یعنی یہ اصل میں ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اور برتر ذرائع پر آپ کی گرفت اگر موجود نہیں ہے تو آپ کس بے بسی اور درماندگی کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں۔ تو ایک تو بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاں مذہبی لحاظ سے جو میں سمجھتا ہوں قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ بے لاگ قانون ہے کہ اس میں قوموں کی برتری کے معاملات اس اصول پر نہیں ہوتے جس پر ہماری مذہبی قیادت سمجھتی ہے کہ ہوتے ہیں، وہ ایک بالکل دوسرے اصول پر ہوتے ہیں، اور جب اس دوسرے اصول پر ہوتے ہیں، ہو چکتے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ امریکی قوم نے ایک دن بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا، ہتھیار تو وہی تھے جو ہمارے والے ہیں، ٹینک وہی تھے جو دوسروں سے مستعار لیے جاتے ہیں، جہاز وہی تھے جن کا پرزہ بھی خود بنایا نہیں جاتا، اور ایک دن فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہم دنیا پر اپنی برتری قائم کریں اور جذبہ جہاد کے ساتھ اٹھ کھڑی۔ ایسا نہیں ہے، یعنی پہلے وہ عوامل پیدا ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات صحابہ کرام کو بہت واضح طریقے پر سورہ انفال میں بتا دی تھی کہ دیکھو صورتحال یہ ہے کہ تم حق پر ہو، انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھے ہو، تم کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن برتری کا فیصلہ ایک نسبت تناسب کے ساتھ ہوگا، بدر سے پہلے ایک نسبت 10 سے اور بدر کے بعد ایک نسبت 2 سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ اس سے گویا یہ پیغام دے دیا تھا کہ یہ عالم اسباب کس طریقے سے اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ متعلق کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ وہ ان کو یہ کہتے کہ نہیں 1 نسبت 2 کیا اور 1 نسبت 10 کیا، تم اطمینان کے ساتھ ایک حکا بھرو بیٹھ جاؤ، اس کی ہم چلم سے انشاءاللہ دنیا کو فتح کر لیں گے۔ یہ ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک پورا قانون اور ایک قاعدہ اس معاملے میں بتا دیا گیا، ہم نے اس کا شعور پیدا نہیں کیا، اور اس کے بعد پے در پے ایک کے بعد دوسرا اقدام کرتے چلے گئے اور مرتے چلے گئے، اور مرنے کا یہ عمل آہستہ آہستہ مایوسی سے بلکہ اب ذلت میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک بنیادی بات یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران میں مسلمانوں میں ایک خاص علم کلام وجود میں آیا، اور وہ علم کلام یہ تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کی سلطنت تمہارے ہاتھ چھن گئی، عثمانی ختم ہو گئے، یہ سب معاملات ہو گیا جو کچھ بھی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں دنیا ختم ہونے کے قریب آ رہی ہے، تمہاری برتری کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا، لہذا آسمانی طاقتیں آہستہ آہستہ اسی عمل کو تمہارے ہاں، چنانچہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سے رہنما جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، اصل میں تو دنیا میں امام مہدی کے ظہور کی تیاری ہو رہی ہے، اور جلد یا بدیر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا بہت تفصیلی مطالعہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اپنے علم کی بنیاد پر بتاتا ہوں کہ قرآن اس طرح کی ہر چیز سے بالکل خالی ہے، وہ ایک دوسری بات کہتا ہے، اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے، دنیا کے خاتمے کی علامت میں کسی مسلمانوں کے دوبارہ غلبے کا کوئی اشارہ تک نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس صورتحال بیان کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تمام صحیح حدیث بھی اس سے بالکل مختلف صورتحال بیان کرتی ہیں، باقی جو کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں یہ زیادہ تر افسانوں، قصوں اور کہانیوں پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے قدرت کا جو بے لاگ قانون ہے جس کی طرف میں نے اشارات کیے ہیں، اسی کو روبہ عمل ہونا ہے، آپ چاہیں تو اسے اپنے حق میں روبہ عمل کر لیں، اور چاہے تو دنیا کی دوسری اقوام اسے اپنے حق میں روبہ عمل کر لیں، اس کے نتائج نکلتے چلے آئیں گے، اور وہ دیکھیے بتدریج ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو خواب ہم کو دکھایا جا رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، کبھی موقع ہوگا تو خاص موضوع بنا کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ افسانے کیسے پیدا ہوئے ہیں، کس طرح پھیلائے گئے ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے۔ تو جہاں تک ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ اس سے بالکل برعکس، اس سے بالکل مختلف صورتحال ہمارے سامنے رکھتی ہے، صاف صاف الفاظ میں یہ بتاتی ہے کہ یافت کی نسلوں کا غیر معمولی اقتدار اور غلبہ ہے جس پر دنیا کو ختم ہونا ہے، صاف صاف لفظوں میں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا سارا نظم ایک مرتبہ تلپٹ ہو جانا ہے ان کے ہاتھوں، اور اسی سے قیامت کی نوید سنائی جانی ہے۔ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے جس کی تصویر قرآن مجید ہمارے، اور میں آپ سے عرض کروں صرف قرآن ہی نہیں بلکہ بائبل بھی اس سے بالکل مختلف تصویر بناتی ہے، اور اس کی بنائی ہوئی تصویر قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ وہ تو
بالکل متعین تاریخوں کے ساتھ بتاتی ہے کہ 1000 سال تک محمد الرسول اللہ کی سلطنت قائم رہے گی، اور اس کے بعد زوال شروع ہوگا، اور اس کے بعد ابلیس کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت آئے گی، اور اس کے بعد بتاتی ہے کہ سفید اقوام کی طرف دنیا کا سارا پہیہ گھوم جائے گا، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ان کا غلبہ دنیا کے پھاٹکوں پر ہو جائے گا، اور یہ بتاتی ہے کہ اس غلبے کے نتیجے میں اگر کوئی علامتی باقی رہ جائیں گے شہر، تو ایک مکے کا شہر عزیز رہ جائے گا اور ایک مدینے کا شہر عزیز رہ جائے گا۔ یہ بڑی تفصیل سے خود بائبل بتاتی ہے، اور احادیث کے اندر بھی اسی کی تعبیریں اور تفسیریں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے کسی خواب میں اگر آپ مثال کے طور پر کچھ وقت گزارنا بھی چاہیں، تو جب آنکھ کھلے گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کوئی چیز باقی نہیں تھی، بس خواب ہی تھا، ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد خمار باقی ہے، کتنی دیر اس میں آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری چیز بھی بہت اس معاملے میں توجہ کا تقاضا کرتی ہے اور سنجیدہ مطالعے کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اگر دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا ہے، وقار کے ساتھ جینا ہے، تو اس وقت ہمارے لیے صحیح ترین لائحہ عمل یہ ہے کہ اپنی قوم کے اندر سے خوابوں میں رہنے کے دائیات نکالیں، اس کو وائلنٹ ہونے سے، تشدد پر آمادہ ہونے سے بچائیں، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ ہر قیمت پر اپنے لیے امن خریدے، اور پھر اس کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ سنجیدہ مطالعے کے ساتھ یہ تجزیہ کریں کہ دنیا میں قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے، ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ عرصے تک قدرت نے ہمارے ہی گناہوں کی سزا میں ہم کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے اور اپنے ہی قانون کے تحت ہم محکوم ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ محکومی بالواسطہ بھی ہوتی ہے، بلا واسطہ بھی ہوتی ہے، اور عاجز و درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں، تو اس عجز اور درماندگی کے زمانے میں ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے؟ عجز اور درماندگی کے زمانے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بھی وہ ہیں جس کو الہامی صحیفوں نے بیان کیا ہے۔ مثلا ہمارے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل میں بیان ہوئی ہے، اور اس میں خود محکومی کے ادوار ہیں۔ وہ زمانے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل تباہ و برباد کر دیے گئے، وہ زمانے ہیں جس میں ان کا حرم بیت المقدس روند ڈالا گیا، وہ زمانے ہیں جس میں تورات کے اوراق نکال کر پھاڑ دیے گئے، اس زمانے میں نسخے چھپے ہوئے موجود نہیں تھے، وہ زمانے ہیں کہ جس میں وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے، ان کو باقاعدہ غلام بنا لیا گیا۔ اس سارے عرصے کے دوران میں ان کے ہاں انبیاء ہوئے ہیں، نہمیہ اسیری میں ہوئے ہیں، دانیال اسیری میں ہوئے ہیں، یہ جو ان کے بڑے بڑے انبیاء ہیں، انہوں نے اس محکومی کے زمانے میں کیا لائحہ عمل ان کو دیا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انبیاء تو خدا کی رہنمائی میں لائحہ عمل دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نہ وہ وائلنس کا لائحہ عمل ہے، نہ وہ تشدد کا لائحہ عمل ہے، نہ اس میں جہاد کے نعرے ہیں، نہ اس میں برتری کے افسانے ہیں۔ اس کے اندر بنیادی حقیقت وہی ہے کہ تم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو کس درجے میں لوٹ کر استوار کرتے ہو، اور اپنے آپ کو ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل کس طریقے سے بناتے ہو۔ جب تک یہ نہیں ہو گیا اس وقت تک انہوں نے کوشش کی کہ ہر قیمت پر امن خریدیں، بادشاہ کی ساکی گری کی ہے ان میں سے بعض نے اور امن خریدا ہے، جیل میں رہے اور امن خریدا ہے، نماز تک پہ پابندی گوارا کی ہے اور امن خریدا ہے۔ جو دائیات رکھے ہیں تہذیبی ارتقاء، توانائی کے ذرائع کو دریافت کر کے اپنی برتری قائم کرنے کے، اور پھر برتری کے نشے میں مبتلا ہو کر دوسروں کو محکوم بنانے کے، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو مختلف شکلوں میں رمودار ہوتی ہیں۔ یہ ہماری سلطنتوں میں بھی ہوئی ہیں، یہ اب نئی سلطنتوں میں بھی ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ سبق پڑھانے سے، اخلاقیات کے درس دینے سے ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اپنا عمل اپنے طریقے پر مکمل کریں گے۔ مسلمان اگر اس معاملے میں اس عاجز اور درماندگی کے مقام پر پہنچے ہیں تو اس کے متعین اسباب ہیں، اور وہ اسباب بالکل واضح ہیں، ان کو دور کرنے کی جدوجہد امن خریدے بغیر نہیں ہو سکتی، اور جب وہ دور کرنے میں کامیابی ہو جائے گی تو اللہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے قاعدے کے مطابق ہمارے لیے فیصلہ کر دے۔ اس سے پہلے اس طرح کے فیصلے کے بارے میں صرف خواب دیکھے جا سکتے ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے، اور اس معاملے میں جو چیزیں مذہبی بنیاد پر کہی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا سنجیدہ مطالعہ کر کے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک واضح، قطعی، حقیقت پسندانہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک کے بعد دوسرا صدمہ ان کا منتظر رہے گا، تاریخ اپنا رخ نہیں بدلے گی، وقت اپنا دھارا نہیں پلٹے گا، خدا اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرے گا، زمانے کی گردش اپنے طریقے کو نہیں بدلے گی، جس طرف دنیا نے بہنا ہے اسی طریقے پر بہے گی، خدا کے قانون کے جتنے تقاضے سامنے آنے ہیں وہ خود بخود سامنے آتے رہیں گے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق جو ضابطے چل رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ان کے مطابق بناتے ہیں یا نہیں۔ خدا آپ کو اپنے لحاظ سے معاملہ کرے گا، اور اس نے اس بات کا واضح اعلان کر دیا ہے کہ جب تمہارے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس کو آنا چاہیے تو تب اللہ بھی اپنا فیصلہ تمہارے بارے میں بدل دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری خواہشوں پر بدل دیا جائے،
اور اللہ لوگوں کی خواہشوں کی اور قوموں اور تہذیبوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا، اپنے بلاغ غیر متبدل قانون کے مطابق معاملات کرتا ہے۔ اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے۔ دنیا میں جو اسکیم اس نے بنائی ہے اس اسکیم کو پوری قوت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس میں مداخلت جب کرتا ہے اپنے قاعدے اور اپنے ضابطے کے مطابق کرتا ہے۔ مسلمان اس کی نصرت اور اس کی مدد چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں۔ وہ نعرے لگانے سے، ہنگامہ کرنے سے، خواب دیکھنے سے حاصل نہیں ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوالات ہیں جی، کیا یہ بات قبل از وقت ہوگی کہ اسرائیل کی حیثیت عرب دنیا میں امریکیوں کے خود آ جانے کے بعد پہلے جیسی نہیں رہے گی؟ ابھی یہ دور کی بات ہے، لیکن میرا رجحان یہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کو جن مقاصد کے تحت قائم کیا گیا تھا اور جو چیزیں اس سے وابستہ رہی ہیں، اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں خود رہے گا، تو اسرائیل کی وہ حیثیت اور اہمیت دونوں irrelevant ہو جائیں گی مقدم۔ لیکن یہ ابھی بہت دور کی بات ہے۔ بعض پارٹی جس سے صدام صاحب، حافظ الاسد اور کسی حد تک پچھلے دور میں مصری قیادت بھی وابستہ رہی، کیا نظریات رکھنے والی پارٹی ہے؟ کیا مسلم کاز کے حوالے سے بھی اس کی کچھ خدمات ہیں؟ یہ ایک بالکل سیکولر پارٹی ہے جس کا مذہب سے، مذہبی خدمات سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ باقی یہ کہ سیاستدان جب ان پر کوئی افتاد پڑتی ہے یا ان کو کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ مذہب کے ساتھ ان کا کوئی نظریاتی تعلق کبھی نہیں رہا۔ قیامت کے روز عدالت ملک شام میں لگے گی اور مردے عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے، کیا یہ بات کسی حدیث یا قرآن سے ثابت ہوتی ہے؟ نہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پوری دنیا کے لوگ میدان عرفات میں جمع ہوں؟ جب یہ بات ہی کسی صحیح جگہ پہ بیان نہیں ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی غیر متعلق ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اخلاقی قانون قوت کے سامنے نہیں ہے تو کیا ہماری باری والی بات پوری ہونے والی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ کسی بھی سپر پاور کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی وہ اپنی تہذیبی برتری کو چیلنج نہیں ہونے دیتی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ خود سوچئے، انفرادی طور پر اگر آپ کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس مقام کا تحفظ کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اس کو چیلنج کرنے والی کوئی قوت اٹھے۔ تو وہ قوت جہاں سے بھی اٹھتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر اس کا سد باب کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوگا۔ اب اس میں اخلاقی اصول اسی وقت تک رہیں گے جس طرح انفرادی زندگی میں رہتے ہیں۔ یعنی ایسے کتنے لوگ ہیں جو آپ کو کاروبار کرتے ہوئے، جو آپ کو معاملات کرتے ہوئے ملیں گے؟ کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر؟ ہم مسلمان تو اخلاقی اقدار کے علمبردار ہیں کہ جب ان کے مفاد پر زد پڑتی ہے اس کے بعد بھی اخلاقی اصولوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے تھوڑے ہی لوگ تہذیبی اور قومی سطح پر بھی ان کی پابندی کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہمیں اخلاقی اصولوں کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں اخلاقی اصولوں کا پرچار کرنا چاہیے، لیکن دنیا ان کو مان لے گی، ان کی بنیاد پر معاملات کرے گی۔ یہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں 5 مختلف مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں یہ جن یہود و نصارہ کے بات میں بیان ہوئی، بارے میں بیان ہوئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ، وہ علی الاطلاق یہود و نصارہ قوم کے بارے میں بیان نہیں۔ عراق کی طرح اگر پاکستان پر امریکہ اٹیک کرے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے اور عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک اچھا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بہت سے جہتیں ہیں اور ان میں آدمی کو واقعی ایک نازک اور مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اصولی بات اس میں سمجھ لینی چاہیے، اور اصولی بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی جنگ میں آپ کودتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ جنگ آپ پر مسلط کی گئی ہے یا اس میں کوئی بڑی طاقت حملہ آور ہو گئی ہے یا آپ نے جنگ کا آغاز کیا ہے، جنگ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ اقدام کرنے والا ظالم ہے، یعنی اس پر مطمئن ہے۔ ایک بات، یعنی یہ بات پہلے، سب سے پہلے طے ہونی چاہیے۔ یعنی اس اصول پر آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے کہ یہ میری قوم کا مسئلہ ہے یا میرے وطن کا مسئلہ ہے۔ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ ظلم کے خلاف تلوار